بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے آپ اور آپ کا کیریئر۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنی سست رفتاری سے چلتے ہو، اگر آپ چلتے رہے تو ایک دن اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ اپنے کیریئر کے بارے میں سوچنا ہر نوجوان کو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ کیریئر آپ کی زندگی کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ کیا آپ میری اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے کہ ہم اپنی زندگی کے 35 سے 40% حصہ اپنے کیریئر کے لیے صرف کر دیتے ہیں؟ کیریئر نوجوان ہوں یا بڑی عمر کے افراد، سبھی کی زندگی کا لازمی جز ہے۔ کیریئر کے بارے میں غور و فکر بہت اچھا، بہت بھلا لگتا ہے، لیکن یہی سوچ کرب بھی پیدا کرتی ہے کہ آپ نے بچپن میں جو مضامین پڑھے تھے، پھر میٹرک اور انٹر میں جس گروپ کا انتخاب کیا یا کریں گے، وہ سب آپ کے کیریئر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیریئر کسے کہتے ہیں؟ لفظی طور پر ایک پیشہ، پروفیشن کیریئر کہلاتا ہے، لیکن عملی طور پر آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، پوری زندگی جو تجربہ حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے کیریئر کا حصہ ہوتا ہے۔ جوں کام کی دنیا میں آپ کے مختلف تجربات بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، تو آپ کا کیریئر بھی پروان چڑھتا رہتا ہے۔ ان تجربات میں آپ کی تعلیم، تربیت، رضاکارانہ اور معاوضہ جاتی خدمات، گھریلو حالات، سرگرمیاں، دلچسپیاں، تمام عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، کیریئر کوئی ایک وقتی قدم یا زندگی کے ایک فیصلے پر منحصر نہیں ہوتا، یہ ایک مستقل عمل ہے، یعنی پروسیس ہے۔ آپ کی کیریئر کا انحصار کسی عوامل پر ہوتا ہے۔ کیریئر کے عمل کے دوران عموماً ان مراحل کے سامنے آ سکتے ہیں: آپ کی فطری شخصیت، والد والدہ کا اثر یا کوئی اور شخصیت، بچپن کی دلچسپی، مہارت جیسے ڈرامہ، کھیل وغیرہ، اسکول میں آپ کی دلچسپی یا مہارت کے مضامین، آپ کی تعلیم کا انداز اور معیار، کام کا تجربہ، اس اسکول میں امتحان کے نتائج، یونیورسٹی کی تعلیم یا پارٹنرشپ، یونیورسٹی میں امتحان کے نتائج، دولت اور خوشحال زندگی کی خواہش، کام اور گھر کے درمیان توازن، عدم توازن، آپ کی موجودہ رہائش کی جگہ، آپ آئندہ جہاں رہنا چاہتے ہیں، خود کو بدلنے کی خواہش، چیلنج، پیشہ ورانہ کیفیت، اپنے لیے درست جاب کا اصول، پہلے خود کو سمجھیے، خود کو کسی دوسرے کی طرح بنانے کی خواہش کرنا اس عظیم انسان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے جو تمہارے اندر چھپا ہوا ہے۔ درست کیریئر کا انتخاب سب سے پہلا اور سب سے اہم مرحلہ ہے، اپنی تلاش ہے۔ جب تک آپ خود کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک آپ کے لیے مناسب اور خوشی سے بھرپور کیریئر کا انتخاب ممکن نہیں۔ کیریئر کا انتخاب کرتے ہوئے اکثر اس مرحلے کو بھلا دیا جاتا ہے، چنانچہ ایسے لوگ کتنے ہی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں، کتنے ہی نویلی کار میں سفر کریں، کتنا ہی بڑا بنگلہ بنا لیں، خوشی سے سرشار ہوتے ہیں، نہ اپنے کام سے مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ جوں اپنے پروفیشن میں آگے بڑھتے ہیں تو اسٹریس اور امراض بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہم سب کی اپنی شخصیت، دلچسپیاں، مہارتیں اور اقدار ہیں جو قدرت ہمیں دیتی ہے، یہ ہمیں دوسروں سے منفرد کرتی ہے، اس لحاظ سے ہم سب سے منفرد ہیں۔ کیریئر کے انتخاب کا معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے، کیونکہ آپ جب اپنے لیے درست کیریئر کا انتخاب کریں گے تو آپ کو اپنی ذاتی دلچسپی، اپنی فطری مہارتوں، ذاتی خوبیوں، تحریک انگیز عوامل اور اپنے کردار کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں درج سوالات کو خود سمجھنے اور شناخت کرنے میں آپ کے بہت معاون ہوں گے۔ ان سوالات کے جوابات آپ اپنی نوٹ بک پر لکھیے، آپ کے سامنے آپ کی شخصیت آ جائے گی اور یوں خود کو سمجھنا آسان ہوگا۔ آپ کو کون سے مضامین پسند ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ آپ کو کون سا سبجیکٹ پسند ہے۔ اسکول میں آپ کو کون سے سبجیکٹ سب سے زیادہ پسند تھے؟ کن سبجیکٹ میں آپ کی بہترین کارکردگی تھی، یعنی سب سے زیادہ نمبر آتے تھے؟ ان پسندیدہ سبجیکٹ میں آپ اپنی کارکردگی مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کون سی مہارتیں ہیں؟ آپ اسکول، کالج میں پڑھ رہے ہیں یا کسی جگہ ملازمت کر رہے ہیں؟ اپنے بارے میں سوچئے کہ اس وقت آپ کے پاس کون سی خاص مہارت، سکل ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بہت ہی تخلیقی ہوں، یا بہت خوب بول سکتے ہو، یا کمپیوٹر چلانا بہترین جانتے ہو سکتا ہے آپ مسائل کو بخوبی حل کر سکتے ہو، یا اپنے ہاتھ سے کام کرنا پسند ہو۔ آپ کی ذاتی خوبیاں کیا ہے؟ اگرچہ اپنے کیریئر میں ترقی کے لیے آپ نئی مہارتیں سیکھنا چاہتے ہیں، سیکھتے بھی رہتے ہیں، لیکن یہ حقیقت سمجھ لیجئے، آپ اس عمل کے دوران اپنی فطری شخصیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ کی فطری شخصیت کے مطابق آپ
کے اندر کچھ ذاتی خوبیاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں، ان پر غور کیجیے۔ اپنے قریبی اور مخلص رشتہ داروں دوستوں سے بھی اپنی شخصیت کے بارے میں پوچھیے۔ اگر آپ اپنی شخصیت سے ہم آہنگ کیریئر کا انتخاب کریں گے تو آپ تمام زندگی کام کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں گے اور کہیں بہتر ملازم کارکن مانے جائیں گے۔ آپ کو کن چیز کاموں سے دلچسپی ہے؟ کیا آپ کو کھیل پسند ہے؟ اکثر کمپنی مالکان ایسے افراد کو ملازم میں رکھنا پسند کرتے ہیں جنہیں اپنے کام کے علاوہ غیر پیشہ ورانہ سرگرمیاں بھی پسند ہوں۔ دراصل اسکول کی تعلیم کے دوران کھیلوں میں شرکت سے پتہ چلتا ہے کہ طالب علم دوسروں کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے۔ کسی بھی جاب میں یہ بہت اہم نقطہ مانا جاتا ہے۔ بہت سے نوجوان اپنی ذاتی دلچسپیوں اور مشکلوں کو آگے چل کر کیریئر کے طور پر اختیار کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اسکول کے زمانے میں ڈراموں میں حصہ لیتے رہے تو آگے چل کر اداکار کی حیثیت سے باقاعدہ کیریئر کا آغاز کر سکتے ہیں، یا پھر پرنٹس یا ٹیچر کی حیثیت سے کام کر سکتے ہیں۔ ایسے کئی لوگ مل جائیں گے جنہوں نے بچپن یا لڑپن کے مشغلے کو باقاعدہ کیریئر کے طور پر اختیار کیا، اس سے بھی بہت کامیاب رہے۔ اپنے مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں سوچئے، غور کیجئے، انہیں اپنے کام کی جگہ کیوں کر استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو کن چیزوں سے تحریک ملتی ہے؟ آپ کے لیے زندگی میں سب سے اہم کیا ہے؟ کیا آپ زیادہ شہرت، سٹیٹس یا دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر دوسروں کی مدد کے لیے دلی تسلی اور روحانی سکون کی خواہش مند ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی میں ولولہ اور چیلنج کی تلاش کر رہے ہیں، یا آپ کے نزدیک آزادی، آرام اور اقتدار کی اہمیت زیادہ؟ آپ کے حالات کیا ہیں؟ کیا آپ کسی خاص مقام پر کام کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ہوں، یا پھر کسی نئی جگہ کی کھوج کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی صحت کا مسئلہ درپیش ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہر جگہ کام کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ آپ کا منتخبہ شعبے میں تعلیم اور تجربہ کی کیا قیمت آپ کو ادا کرنی ہوگی؟ کیا آپ یہ قیمت حقیقتاً ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ چند بنیادی اقدامات۔ میں اپنے حالات کی پیداوار نہیں ہوں، میں اپنے فیصلوں کی پیداوار ہوں۔ ایک مرتبہ جب اپنی تلاش کر چکے، خود کو سمجھ چکے، جان چکے کہ کن چیزوں میں بہتر ہیں اور کس قسم کی جاب آپ کو پسند آئے گی، اب آپ کو اس شعبے میں تعلیم، تربیت اور کام کے بارے میں جاننا شروع کرنا ہوگا۔ اس کتاب میں ہم نے چند کاموں کے بارے میں بنیادی معلومات تحریر کی ہیں، انہیں پڑھیے۔ یہ معلومات جو پروفائل کہلاتی ہیں، ان پروفائل سے آپ کو پتہ چلے گا آپ کی پسند کے مطابق کون کون سی کیریئر دنیا میں موجود ہیں۔ یوں آپ کو اپنی موجودہ معلومات کو بہتر کرنے اور اپنے لیے درست کیریئر کا انتخاب کرنے میں بہت آسانی ہو سکتی ہے۔ آپ کو نئے مواقع بھی مل سکتے ہیں۔ تو دوستو، چند اہداف تیار کیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے اپنی زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ جو کچھ بننا اور کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے فوری طور پر کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جیسے اپنے سفر اور دیگر اہم معلومات کے لیے کچھ ہدف طے کرتے ہیں، اس طرح اپنے کیریئر کے ہدف کا تعین بہت ضروری ہے۔ اگر سفر کے آغاز پر ہدف یعنی منزل طے نہیں کی جائے گی تو سفر کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ کیریئر تو زندگی کا اہم ترین سفروں میں سے ہے، چنانچہ کیریئر میں کامیابی کے لیے واضح ہدف تعین ضروری ہے۔ مخلصانہ، ماہرانہ مشورہ لیجئے، اپنی دلچسپی والے کیریئر یا انڈسٹری کے بارے میں پڑھیے، اپنے سنجیدہ دوستوں، اہل خانہ، استاد سب سے بہتر ہے کیریئر کاؤنسلر یا کوچ سے رہنمائی لیجئے۔ واضح رہے، یہ مشورہ ہر ایرے گیرے سے کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، صرف مخلص اور ماہر لوگوں سے ہی رہنمائی لیجئے۔ اپنی فیلڈ کا تجربہ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، ایسی جگہ کام کیجیے جہاں آپ کو اپنی فیلڈ میں تجربہ بڑھانے کا موقع ملے۔ آپ کو متعلقہ کیریئر کے تجربہ کار لوگوں سے ملنے، ان سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس کے لیے انتظار نہ کیجیے، کوئی آپ کو خود بلائے گا تو آپ جائیں گے۔ کتنے وقت، کتنا معاوضہ ملے گا؟ یہ وقت سرمایہ کاری کا ہے۔ اگر کسی تجارتی یا رفاہی ادارے میں رضاکارانہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو اسے غنیمت سمجھیے، اور اس وقت کی سرمایہ کاری اپنے کیریئر کے روشن مستقبل کے لیے کر ڈالیے۔ نیٹ ورکنگ میں اضافہ کیجیے، مختلف اوقات میں مختلف کمپنیوں کے مالکان، ماہرین سے ملنے کے موقع تلاش کیجیے۔ اپنے نیٹ ورکنگ کا دور ہے، جس شخص کو نیٹ ورک جتنا بڑا ہوگا اس کے پاس آگے بڑھنے کے موقع اتنے زیادہ ہوں گے۔ کمپنی مالکان سے ملنا اگر آسان نہیں تو مختلف شعبوں کے ماہرین سے ملنا کہیں آسان ہوتا ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد جیسے شہروں میں مختلف ادارے ایسے عوامی اجتماعات کرتے ہیں جہاں ماہرین آتے ہیں، اپنی خیرات کا اظہار
करते हैं। इन इज्तिमा से फ़ायदा उठाइए, मुतल्लिका कंपनियों के बारे में मालूमात लीजिए। अपने कैरियर के इंतखाब के बाद तलाश कीजिए कि आपके शहर में कौन कौन सी कंपनियाँ आपके मुतल्लिक कैरियर वालों को जॉब देती है। अपने दोस्त अहबाब जानने वालों से इस बारे में पूछिए। हर हफ्ते इतवार को बड़ा अखबार जिसे मुख्तलिफ कंपनियों की ज़रूरत है कि इश्तहारात आती हों, ज़रूर पढ़िए। आपको इन इश्तहारात से मुख्तलिफ इदारों और उनमें मुलाजमिन की ज़रूरत के बारे में पता चलेगा। आपको ये भी मालूम होगा मुतल्लिका कैरियर के लिए कम अज़ कम कितनी तालीमी काबिलियत दरकार है, आप उसमें आगे कहाँ तक पढ़ सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। ऑनलाइन ब्रांड बनाइए, अपना तारुफ कराना, दुनिया को अपनी सलाहतों के बारे में बताना आज कहीं आसान हो चुका है। जहां वेबसाइट मसलन लिंक्डइन तो इस मकसद के लिए है, यहाँ अपना अकाउंट बनाकर अपने बारे में दुनिया को बताइए। अलबत्ता किसी मुबालगे झूठ से बचिए, क्योंकि इससे आपकी पेशे वाराना शोहरत को दाग लग सकता है। इंसाइक्लोपीडिया कैरियर वाले इस सिलसिले के तहत हमारी कोशिश है कि आपको दुनिया भर में लार्ज कैरियर्स के बारे में मालूमात और तरीक़ाकार बताएं, जिनकी बदौलत आप अपनी प्रोफेशन को जान सकते हैं, इसके मुताबिक मुलाजमत या ज़ाती कारोबार कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आप लोगों के लिए खूबसूरत वीडियो आपके कैरियर के बारे में, आप और आपके कैरियर के बारे में कुछ मालूमात, बल्कि बहुत ज़्यादा मालूमात थी इसके अंदर। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए, अगर आप लोगों को समझ आए कि हाँ ये हमारे लिए ज़िंदगी के लिए बेहतरीन है, तो आप प्लीज़ इस पे अमल कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को इन्वॉल्व कीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों को कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।